عزادارو اہل حرم کی سال بھر کی قید کے بعد ایک دن یزید نے سید سجاد کو بلایا اور کہا میں نے آپ کی اور اہل حرم کی رہائی کا پیغام سنانے کے لیے بلایا ہے۔ پھر حداد نے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں، پیروں کی بیڑیاں، کمر کا لنگر جدا کیا، اور جب لوہا کاٹنے والے نے سید سجاد کے گلے سے توب نکالا تو غش کھا کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ تو بے ہوش کیوں ہو گیا تھا؟ کہا میں نے اس قیدی کے گلے کا توب جب نکالا تو گردن میں اتنا گہرا زخم دیکھا کہ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ پھر یزید نے کہا اے زین العابدین، اب آپ کو اختیار ہے، جی چاہے مدینہ جائیں، جی چاہے شام میں رہیں۔ سید سجاد نے کہا اے یزید، میں اس سلسلے میں اپنی پھوپھی سے مشورہ کیے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سید سجاد زندان میں آئے، بیٹے کو آزاد دیکھ کر سینے سے لگا لیا۔ پھر سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں، یزید نے اختیار دیا ہے، چاہے مدینہ چلیں یا شام میں قیام کریں۔ زینب نے کہا بیٹا سجاد، جا کر یزید سے کہہ دو کہ پہلے ایک مکان خالی کرا دے تاکہ ہم شہیدوں کا ماتم کر لیں۔ چنانچہ ایک مکان خالی ہوا۔ زینب نے سب سے پہلے ایک مسند بچھائی اور کہا بیٹا سجاد، دنیا کا دستور ہے کہ جب باپ مر جاتا ہے تو بیٹے کو تعزیت دی جاتی ہے۔ اے سید سجاد، تمہارا بابا مارا گیا مگر اب تک کسی نے تم کو تعزیت نہ دی۔ اب یہ فریضہ زینب انجام دے گی۔ اس مکان میں 7 دن تک ماتم ہوتا رہا، یہاں تک کہ اب قافلہ وہاں سے مدینہ جانے کی تیاری کرنے لگا۔ چند اماریاں آئیں جس پر دیب و حریر کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ جب ان ریشمی پردوں کو زینب نے دیکھا تو فرمایا ان کی جگہ سیاہ پردے ڈال دیے جائیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ 72 کے سوگواروں کا قافلہ ہے۔ قافلہ روانہ ہوا تو درمیان میں شام کا قید خانہ پڑا۔ زینب قید خانے میں آئی، قبر سکینہ پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹی سکینہ، قافلہ مدینہ جا رہا ہے۔ اے سکینہ، زینب تمہیں کس دل سے چھوڑ کر مدینہ جائے؟ میں کربلا جاؤں گی تو تمہارے بابا کو کیا جواب دوں گی؟ تمہاری بہن سہرا سے کیا کہوں گی؟ قافلہ شام سے روانہ ہوا تو 20 صفر کو حدود کربلا میں داخل ہوا۔ جابر بن عبداللہ الانصاری کربلا پہنچے ہوئے تھے۔ جابر رسول خدا کے صحابی تھے، آنکھوں سے نابینا تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر جابر نے سنی تو اپنے غلام کو لے کر کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں تک کہ جب حدود کربلا میں داخل ہوئے تو غلام نے آگاہ کیا۔ جابر فوراً اونٹ سے اتر گئے
اور غلام سے کہا مجھے فرزند رسول کی قبر پر پہنچا دے۔ غلام نے کہا یہ کیسے پتہ چلے کہ فرزند رسول کی قبر کون ہے؟ غلام سے جابر نے کہا مجھے قبروں کے درمیان کھڑا کر دے، ابھی پتہ چل جائے گا۔ چنانچہ غلام نے جابر کا ہاتھ پکڑا اور قبروں کے درمیان کھڑا کر دیا۔ جابر نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ ناگہاں ایک گوشے قبر سے آواز آئی وعلیک السلام یا جابر۔ جابر فرزند رسول کی قبر سے لپٹ کر رونے لگے۔ اسی اثنا میں ایک طرف سے گرد نمودار ہوئی۔ غلام نے جابر سے کہا کہ سیاہ جھنڈے اور عماریوں پر سیاہ پردے نظر آ رہے ہیں، اور ابھی غلام اور جابر میں یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ بشیر نے آ کر جابر سے کہا آپ یہاں سے ہٹ جائیں، اس لیے کہ قافلہ شام کی قید سے رہا ہو کر آیا ہے۔ جابر نے کہا کیا شہزادی زینب آئی ہیں؟ جابر قبر حسین سے ہٹ گئے۔ زینب کا اونٹ قبر حسینی پر آیا تو زینب نے اونٹ کی بلندی سے اپنے کو بھائی کی قبر پر گرا دیا۔ کہا بھیا اٹھو، بہن تمہارا چہلم منانے آئی ہے۔ اے ماں جائے تمہاری شہادت کے بعد خیموں میں آگ لگائی گئی، سروں سے چادریں چھین لی گئی، عابد بیمار کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں پہنائی گئی۔ اے بھیا ہمیں کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں پھرایا گیا۔ بھیا ہم قید خانے شام سے چھٹ کر آئے ہیں، بھیا زینب شرمندہ ہے کہ تمہاری امانت کو قید خانے شام میں کھو کر آئی ہے۔ اے ماں جائے بالی سکینہ تمہارے فراق میں روتے روتے مر گئی۔ عزادارو چہلم کے دن جب قافلہ کربلا پہنچا تو بیویوں نے اپنے کو شہیدوں کی قبروں پر گرا دیا۔ ام فروا قاسم کی یاد میں پچھاڑے کھانے لگی اور کہا بیٹا تمہاری ماں تمہاری ایک رات کی بیوہ دلہن کو لے کر تمہارے پاس آئی ہے، بیٹا بتاؤ میں اس کو کیا کہہ کر سمجھاؤں۔ ام کلثوم قبر عباس پر آئی اور کہا میرے غیرت دار بھیا تمہارے بعد ہم برہنا سر درباروں اور بازاروں میں اس طرح پھرائے گئے کہ ہاتھ پسے گردن بدھے ہوئے تھے، تم دریا پر سوتے رہ گئے اور ہماری خبر نہ لی۔ ام لیلا قبر علی اکبر پر آئیں اور تڑپ کر کہا بیٹا علی اکبر میری تمناؤں کا خون کر کے تم تو دنیا سے سدھارے، اور یہ ماں تڑپنے کے لیے زندہ رہ گئی۔ بیٹا علی اکبر آج تمہارا 40واں ہے اور تمہاری غریب ماں کے پاس کچھ نہیں ہے،
اس لیے میں اپنے آنسوؤں کے پھولوں کی چادر تمہاری قبر پر چڑھا رہی ہوں۔ پھر سید سجاد نے بشیر سے پوچھا، اے بشیر میرے نانا کے صحابی جابر کہاں ہیں؟ بشیر نے کہا شہزادیوں کی عماریوں کو دیکھ کر جابر جھاڑیوں میں چھپ گئے ہیں۔ سید سجاد جابر کے پاس آئے۔ جابر نے فرط عقیدت میں سید سجاد کا ہاتھ چومنا چاہا، مگر سید سجاد نے ہاتھ کھینچ لیا۔ جابر نے کہا مولا ہم مدینہ میں آپ کا ہاتھ چوما کرتے تھے، کہ کیا بات ہے کہ آج دست بوسی کے شرف سے محروم کر رہے ہیں؟ سید سجاد نے آستین ہٹائی اور کہا اے نانا کے صحابی، ان ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی گئی تھی۔ جابر میرے ہاتھ بہت زخمی ہیں۔ عزادارو زمین کربلا پر شہدائے کربلا کا چہلم اس طرح سے منایا گیا کہ کربلا کے آس پاس کے دیہات کے مرد و زن جمع ہوئے۔ عورتوں نے زینب و ام کلثوم کو پرسا دیا، مردوں نے سید سجاد کو پرسا دیا۔ یہ لٹا ہوا قافلہ 3 دن ماتم کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہونے لگا، تو تمام بیویوں نے خاص کر زینب نے یہ کہہ کر رخصت کیا، اے کربلا کے سید و سردار الوداع، نور نگاہ احمد مختار الوداع، ہم بے کسوں کے قافلہ سالار الوداع، دکھیا بہن کے مونس و غمخوار الوداع، تڑپا رہا بہن کو یہ درد فراق ہے، بھیا عہد کو چھوڑنا زینب پہ شاق ہے۔ اے کربلا اے سید دلگیر الوداع، اے قتل گاہ حضرت شبیر الوداع، اے قبر ابن صاحب تطہیر الوداع، لو بھائی جان جاتی ہے ہم شیر الوداع، کیا بے نصیب ہے یہ نواسی رسول کی، جس کی مجال